3 سالوں کی محنت کے بعد ابو دھابی میں انجینئرز اور آرکیٹیکچرز ایک ایسی بلڈنگ کا سٹرکچر بنا چکے تھے جو کسی بھی طرح ممکن نہیں تھا، جو کہ یہ کیپٹل گیٹ کی بلڈنگ کا سٹرکچر تھا، جس کو ابو دھابی کے خلیفہ بن زید نہیان کی خصوصی فرمائش پر بنایا گیا تھا۔ کیونکہ اس بلڈنگ کا وزن لاکھوں ٹن ایک طرف کو جھکا ہوا تھا، اسی وجہ سے انجینئرز کو یہ خوف تھا کہ کیلکولیشن سے تھوڑا بھی وزن بڑھایا گیا تو بلڈنگ کا یہ سٹرکچر ایک ہی پل میں ڈھیر ہو سکتا ہے۔ جہاں تک پہنچنے کے لیے کنسٹرکشنز ٹیم نے جن چیلنجز کا سامنا کیا تھا، وہ شاید برج خلیفہ کی کنسٹرکشنز ٹیم نے بھی نہیں کیا ہوگا، جو کہ کیپٹل گیٹ کا ڈیزائن ایک ایسا ڈیزائن تھا جو فزکس کے لاز کو توڑنے کو بالکل قریب قریب تھا۔ اس وقت ٹائم پر جب بلڈنگ لانچ کے بالکل قریب تھی، ابو دھابی کے خلیفہ کی طرف سے کنسٹرکشن ٹیم کو ایک پیغام آیا، جس میں ان کا کہنا تھا کہ ان کو اس بلڈنگ کے ٹاپ پر ایک ہیلی پیڈ بھی چاہیے۔ یہ میسج کنسٹرکشن ٹیم پر ایک پہاڑ بن کر گرا، کیونکہ بلڈنگ کا لوڈ پہلے ہی اپنی ایکسٹریم لیمٹ پر تھا۔ نہ ہی ہیلی کاپٹر کے لیے جگہ چھوڑی گئی تھی، نہ ہی بلڈنگ کا ڈیزائن اس کی پرمیشن دے رہا تھا، اور نہ ہی انجینئرز میں شیخ کو منع کرنے کی ہمت تھی۔ اب صرف ایک ہی سلوشن بچا تھا، کسی بھی صورت میں ہیلی کے پیڈ کو ممکن بنایا جائے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے، آخر کیسے ہو سکتا ہے یہ سب۔ تو ناظرین، یہاں پہ میں آپ کو بتاتی چلوں، کیپٹل ابو دھابی کے گیٹ میں موجود دنیا کی واحد ایسی بلڈنگ ہے جو اتنی اونچی تو نہیں ہے، لیکن اس نے آرکیٹیکچرز کے رولز کو باقاعدہ جھنجھوڑ دیا، جو کہ 524 فٹ اونچی اس بلڈنگ کا آدھے سے زیادہ وزن ایک طرف کو جھکا ہوا ہے۔ لیکن یہ غلطی کسی وجہ سے نہیں، بلکہ یہی اس کا جو ہے وہ ڈیزائن ہے۔ لیکن کیپٹل گیٹ کا جھکاؤ اٹلی کے لینگ ٹاور آف پیسا سے بھی 5 گنا زیادہ ہے، اسی وجہ سے اس کو گینز بک آف ورلڈ کا بھی ریکارڈ مل چکا ہے۔ لیکن ابو دھابی کے شیخ کو ضرورت کیا تھی اتنی خطرناک بلڈنگ بنانے کی؟ اصل میں دنیا بھر میں ایک کے بعد ایک یونیک سٹرکچر بنانے کی ریس چلی ہوئی ہے، اس میں جیتنے کا وہی اصل حقدار ہے جو سب سے مشکل اور سب سے الگ سٹرکچر بنائے گا۔ اسی لیے اس کا سب سے مشکل ترین سٹرکچر بنایا گیا۔ اس ریس میں حصہ لینے کے لیے اور بھی دنیا بھر سے آرکیٹیکٹ جو ہے وہ ٹورزم 2007 میں ابو دھابی کے خلیفہ بن زید نہیان بھی میدان میں اترے۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے شیخ کے اپنے کزن سلطان کو اپوائنٹ کر دیا گیا، اور ٹاسک ملتے ہی شیخ سلطان نے لندن کے ٹاپ آرکیٹیکچر فرم جو ہے RMJM، شیخ سلطان نے اس ٹاپ کمپنی جو کہ لندن میں تھی RMJM سے رابطہ کیا، اور یہی اس بلڈنگ کو بنانے کا سب سے پہلا عمل تھا۔ کیسے انجینئرز نے، ورکرز نے اس خطرناک چیلنج کو سر انجام دیا، کیسے اس بلڈنگ کو انہوں نے 18 ڈگری پر ٹلٹ کیا گیا، اور کیسے لاکھوں ٹن وزنی اس جھکاؤ کو گرنے سے بچایا گیا، یہ سب آپ جان سکیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ چیلنج 1 سٹارٹ کرتے ہیں۔ لندن میں آرکیٹیکٹر کو جب یہ کام دیا گیا تو یہی ان کا سب سے بڑا چیلنج تھا، ایک ایسا ڈیزائن بنانا تھا جو ان کے لیے آرکیٹیکٹ رول کے خلاف ہو۔ آرکیٹیکچر کے کئی ڈیزائن پہلے تو جو تھے وہ ریجیکٹ ہوئے، لیکن پھر اس ڈیزائن کو بنانے کے لیے انہوں نے ابو دھابی کے ریگستان میں موجود خوبصورت ریت کے ٹیلوں اور سمندر کی لہروں سے انسپریشنز لی، اور اب باری تھی قدرت کے اس خوبصورت جوڑ کو شکل دینے کی۔ کنسپٹ آرکیٹیکٹ نیل ونڈر وین نے دن رات ایک کر کے ایسا ڈیزائن پیش کیا جس کو سمندری لہر کی شیپ دی گئی، جس کا باٹم ریت کے ٹیلوں جیسا تھا، اور تو اور ہر اینگل سے دیکھنے پر بلڈنگ کا ویو چینج ہو جاتا ہے۔ چیلنج 2 اس کا تھا۔ یہ ڈیزائن شیخ سلطان کو بہت زیادہ پسند آیا، لیکن اس میں ایک مسئلہ تھا کہ کیپٹل گیٹ کے ڈیزائن کو ریئلٹی بنانے کے لیے ایکسٹرا آرڈنری انجینئرنگز چاہیے تھی، کیونکہ ڈیزائن کے حساب سے بلڈنگ کا ٹاپ اس کے باٹم سے پورا 108 فٹ ہٹا ہوا تھا، اور جس کی وجہ سے بے انتہا فورسز پیدا ہوں گی جو بلڈنگ کے فاؤنڈیشنز کو جڑ سے ہی اکھاڑ سکتی تھی۔ اور اب کنسٹرکشن ٹیم کے لیے یہ ایک چیلنج تھا کہ ان کو ایک ایسی فاؤنڈیشن تیار کرنی تھی جو جھکی ہوئی سائڈ کو لاکھوں ٹن کے وزن کو آرام سے جھیل سکے۔ اس چیلنج کو انجام دینے کے لیے پروجیکٹ آرکیٹیکٹ ٹونی آربولڈ نے فاؤنڈیشن بنانے کا کام شروع کیا۔ کیپٹل گیٹ کی فاؤنڈیشن میں تقریباً جو تھا وہ 400 کنکریٹ پائلز استعمال کرنے کا فیصلہ کیا، یعنی اس بلڈنگ کا سارا لوڈ لوہے کے موٹے موٹے پائپ پر اور ان کے اندر
200 کنکریٹ پہ ڈالا جانے والا وزن تھا، جو کہ اس بلڈنگ کے لیے لمبائی کو بھی زیادہ رکھا گیا تھا۔ انجینئرز کا یہی خیال تھا کہ اسی طریقے سے فاؤنڈیشن کا لوڈ جو ہے پوری طرح سے ڈسٹریبیوٹ جو ہے وہ ہو جائے گا۔ تو چیلنج 3 اس میں تھا، کیپٹل گیٹ کا ڈیزائن ابھی تیار تھا، اب انجینئرز نے جو لینچ ٹاور کا لوڈ جو تھا وہ ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے ایک ایکسٹرا آرڈنری فاؤنڈیشن کا پلان بھی تیار کر لیا تھا۔ اب ٹائم تھا کام سٹارٹ کرنے کا۔ فاؤنڈیشن کے لیے ایک بہت بڑے لیول پر کھدائی کی ضرورت تھی، تو تقریباً 9,600 ٹن مٹی زمین سے نکالنی تھی، یعنی صرف فاؤنڈیشن ڈالنے کے لیے زمین سے نکلنے والی مٹی کا وزن 1600 ہاتھیوں کے وزن کے برابر ہونا تھا۔ اس کام کو انجام دینے کے لیے 8 مہینوں کا وقت ریکوائرڈ تھا، لیکن اچانک ایک مسئلہ اور آ کھڑا ہوا۔ جی ہاں، اس موقع پر شیخ سلطان نے اس بلڈنگ کی ڈیڈ لائن جاری کر دی، کیونکہ ٹھیک 2 سالوں کے بعد ابو ظبی میں فیوچر انرجی سمٹ ہونا تھا۔ اسی وجہ سے خلیفہ چاہتے تھے کہ انرجی سمٹ سے پہلے ہی بلڈنگ مکمل ہو جائے۔ یعنی انجینئرز کے پاس 24 مہینوں کا وقت تھا، جس میں ان کو فاؤنڈیشن بھی ڈالنی تھی، بلڈنگ بھی کھڑی کرنی تھی اور انٹیریئر کا کام بھی کمپلیٹ کرنا تھا۔ یہ چیلنج ملتے ہی کنسٹرکشن ٹیم میں ایک افراتفری سی مچ گئی، جس کی وجہ سے ان کو پورا کنسٹرکشن کا ٹائم فریم جو تھا وہ چینج کرنا پڑا۔ یعنی جس فاؤنڈیشن پہ 8 مہینوں کا وقت ریکوائرڈ تھا، اس کو دن رات کر کے صرف 3 مہینوں میں کمپلیٹ کر لیا گیا۔ تو چیلنج 4 اس میں یہ تھا کہ جیسے ہی فاؤنڈیشن پوری ہوئی، پوری طرح سے سوکھ گئی، کنسٹرکشن ٹیم ایک بار پھر میدان میں آ اتری۔ اب ان کا چیلنج تھا ٹاور کی کنسٹرکشن سٹارٹ کرنے کا، لیکن یہاں ان کو ایک اور چیلنج کا سامنا کرنا پڑا، جو کہ تھا نارمل اسکائی سوپرز ایک سالڈ کور کے گرد جو دبے ہوئے ہوتے ہیں، جو بالکل سیدھا اوپر تک جاتا ہے، لیکن کیپٹل گیٹ کے کیس میں اس میں ایسا ہی کور بنایا گیا جو کہ جو کور تھی ایک طرح کو مڑی بھی سکتا تھا، جس کی وجہ سے انتہائی خوفناک نتائج بھی ہو سکتے تھے۔ اس مسئلے سے نپٹنے کے لیے انجینئرز کو ایک سوچ سے ہٹ کر کام کرنا تھا، جس کے لیے یہ پلان کیا گیا کہ کیپٹل گیٹ کا کور سیدھا نہیں بلکہ کرو بنایا جائے گا۔ کور مکمل ہونے کے بعد بلڈنگ کا بقایا حصہ اس کے گرد فٹ کر دیا جائے گا، لہٰذا اب اس کو کور کو کام جلد از جلد سٹارٹ کرنا تھا، تاکہ ڈیڈ لائن سے پہلے ان کا کام جو تھا وہ کور ہو سکے۔ چیلنج 5 اس خاص قسم کے کور کو بنانے کے لیے حیرت انگیز طور پر 2,15,00,000 کا سٹیل اور 3,60,00,000 کا سیمنٹ یعنی کنکریٹ استعمال ہونا تھا۔ لیکن یہاں ایک اور مسئلے نے جنم لیا۔ ابو ظبی میں شدید گرمی نے دن کے ٹائم پر 50 ڈگری تک پہنچ جاتا ہے۔ اگر کنکریٹ کو اس گرمی میں ڈالا گیا تو وقت سے پہلے ہی وہ خشک ہو جائے گا، جس کی وجہ سے کور میں کریک پڑنے کا خدشہ تھا۔ لہٰذا اب ٹیم کو ایک ایسا سلوشن سوچنا تھا جس سے کنکریٹ ڈالتے ہی خشک نہ ہو، بلکہ جس سے کنکریٹ کو تھوڑا ٹائم لگے۔ آخر کار یہ سوچا گیا کہ کنکریٹ بناتے وقت جو پانی ڈالا جائے گا وہ نارمل ٹمپریچر کا نہیں بلکہ ٹھنڈا پانی ہوگا، اور جس وقت رات کے وقت یہ کام کیا جائے گا، یہ کام انجام دینے کے لیے آئس فیکٹری سے برف منگوائی جاتی ہے، جس کو پگھلا کر ٹھنڈے پانی کے طور پر سیمنٹ اور پتھروں کے ساتھ ملا کر کنکریٹ بنایا جاتا تھا۔ تقریباً 150 راتیں یعنی 5 مہینے لگا کر کیپٹل گیٹ کا کور کمپلیٹ کر لیا گیا۔ چیلنج 6 تھا، اس میں ابو ظبی کے سینٹر میں ورلڈ کلاس سٹرکچر بنایا جا رہا تھا، جس کا آدھے سے زیادہ کام پورا ہو چکا تھا، لیکن اصل چیلنج ابھی باقی تھا۔ کنسٹرکشن ٹیم نے کور کو تو تھوڑا کروڈ شیپ دے دیا تھا، مگر اب باری تھی بلڈنگ کے اصلی جھکاؤ کی، جس کے لیے ڈائیگرڈ ٹیکنالوجی کا استعمال ہونا تھا، جس میں لوہے سے بنا فریم چھوٹے چھوٹے حصوں میں کور کے گرد لگا کر بلڈنگ کو جھکایا جانا تھا۔ ٹوٹل 720 لوہے کے فریم بننا تھے، لیکن بلڈنگ کی شیپ کی وجہ سے فریم کو الگ سے الگ ڈیزائن کرنا تھا۔ 720 فریم لوہے کے ایک فریم کا وزن 16,000 کلو گرام اور ہر ایک فریم کی شیپ ایک دوسرے سے الگ ہوگی۔
یہ کام انجام دینے کے لیے شارجہ کی ایک اسٹیل فیکٹری کو ٹاسک دیا گیا، کیونکہ یہ فریم کی شیپ ایک دوسرے سے الگ تھی، اسی لیے 720 فریم 5 مہینے کا ان کو ٹائم دیا۔ چیلنج 7 تھا۔ آخر کار ورکرز کی انتھک محنت کے نتیجے میں کیپٹل گیٹ کا ڈائیگرام بھی کمپلیٹ ہو گیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ ونڈو پینلز کے لگنے کا کام بھی چلتا رہا۔ اب بلڈنگ میں صرف چھوٹے موٹے کام ہی باقی تھے جو شیخ سلطان کی دی گئی ڈیڈ لائن سے پہلے ہی کمپلیٹ ہو جانے تھے۔ بلڈنگ اب ہینڈ اوور کے بالکل قریب ہی تھی کہ اچانک ابوظہبی کے خلیفہ کے آفس سے ایک میسیج آیا کہ جس میں انہوں نے کہا کہ کیپٹل گیٹ کے ٹاپ پر ایک ہیلی پیڈ کی فرمائش کر دی گئی۔ یہ میسیج کنسٹرکشن ٹیم کے اوپر پہاڑ بن کر گرا، کیونکہ فاؤنڈیشن سے لے کر ڈیک گریڈ تک سب کچھ کمپلیٹ ہو چکا تھا، اور کیپٹل گیٹ کا سارا لوڈ پہلے سے کیلکولیٹ تھا، یعنی ڈیزائن بناتے وقت ہیلی پیڈ ہیلی کاپٹر کا وزن شامل نہیں کیا گیا تھا۔ یہ مسئلہ کیپٹل گیٹ کی کنسٹرکشن کے دوران کھڑے ہونے والا سب سے بڑا مسئلہ تھا، لہٰذا اب فنشنگ کا کام روک کر ایک بار دوبارہ سے کنسٹرکشنل کیلکولیشن پھر سے کی گئی۔ کیلکولیشن کے بعد یہ نتیجہ نکالا گیا کہ اسٹرکچر ہیلی پیڈ کا وزن تو برداشت کر لے گا، لیکن اسٹرکچر کا ڈیزائن کچھ ایسا ہے کہ تیز ہوا کے موسم میں ہیلی کاپٹر بلڈنگ پر لینڈنگ کے دوران کریش بھی کر سکتا ہے۔ لیکن اب کسی بھی صورت میں یہ ہیلی پیڈ بنانا تھا، کیونکہ یہ اب شیخ کی فرمائش تھی۔ اس مقصد سے کیپٹل گیٹ کے ماڈل کو لندن میں ونڈ ٹنل ٹیسٹ کیا گیا، جس میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ تیز ہوا میں بلڈنگ ہیلی کاپٹر جو تھی وہ خطرے سے خالی نہیں ہوگا۔ ونڈ انجینئر تھا لنٹن، اس نے سجیشن دی کہ اگر ہیلی کاپٹر کے ڈیزائن میں تھوڑی سی چینجنگز کی جائیں تو ہیلی کاپٹر کی اونچائی کو اگر 2 میٹر کم کر لیا جائے تو یہ مسئلہ کسی حد تک حل ہو سکتا ہے۔ ماڈل میں ہیلی کاپٹر کا ڈیزائن چینج کیا گیا تو حیرت انگیز طور پر ونڈ انجینئر کی سجیشن ثابت ہو چکی تھی کہ یہ خبر ملتے ہی ہیلی پیڈ کی جو کنسٹرکشن بلڈنگ کو وقت پر پہلے ہی شیخ سلطان کے ہینڈ اوور کر دیا گیا۔ اس کنسٹرکشن ٹیم اور ورکرز کو سلام ہے جنہوں نے اپنی قابلیت سے دنیا کا سب سے اونچا لینک ٹاور بنایا۔ امید کرتی ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ